سب سے کمتر گھر کون سا ہے قرآن پڑھنے کا ثواب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، گھروں میں سب سے حقیر گھر وہ ہے جس میں اللہ کی کتاب قرآن پاک میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا ہو۔ سو تم قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا کرو، بے شک تمہیں اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ جبکہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی صرف الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں، یہ آثار ہیں تو آثار کو امام حاکم نے مستدرک میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں، ابن راہویہ نے اپنی مسند میں، منذری نے ترغیب و ترہیب میں لایا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ بھی حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کی تاریکی میں پڑھیں تو وہ اسے قبر کے تاریکی میں کفایت کریں گی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں، مزید امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں لایا ہے، اور ترمذی نے اپنی سنن میں اسے لایا ہے، ابو داؤد نے اپنی سنن میں لایا ہے، ابن ماجہ نے سنن میں لایا ہے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کو اپنی کتب العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں جمع کر دیا ہے۔ حدیث کا نمبر جو ہے وہ ہے 45 اور 46۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، اور آپ بیان کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حقیر گھر کے بارے میں، سب سے کمتر گھر، سب سے ڈیگریڈڈ، ڈاؤن گریڈڈ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ کمتر گھر کون سا ہے؟ جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت کے کلام پر عمل نہیں کیا جاتا، نہ اس کی یاد کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احکام پر توجہ کرتے ہیں تاکہ قیامت میں کامیابی حاصل ہو۔ بے شک اس گھر کے میں دنیاوی اعتبار سے بڑی آرائشیں ہوں، بڑے ڈیکوریشنز ہوں، بڑے مہنگے مہنگے قالین لگے ہوں، بڑی لیٹسٹ چیزیں ہوں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی 3D ٹیلی ویژنز ہوں، اور قالین ہو، اور برتنیں ہوں، اور ساری چیز ہو، مگر گھر بڑا سنوارا ہو، لیکن اگر وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہے، قرآن مجید کا تذکرہ نہیں ہے، قرآن مجید پر غور و تفکر نہیں ہے، تو وہ اللہ کی نگاہ میں گھر جو ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں۔ دوسرا نقطہ اس حدیث سے یہ ملا کہ ہم فوری طور پر گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، انفرادی انڈیویجول طور پر بھی اور اجتماعی کلیکٹیو طور پر بھی، ڈیلی بیسس ہو یا ویکلی بیسس ہو، جس طرح ہو، آسانی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا اہتمام کیا جائے، تاکہ اس سے گھر میں اندر برکت کا نزول ہو، فرشتوں کا نزول ہو، اللہ کی مہربانیوں کا نزول ہو، اللہ رب العزت کے کرم نوازیوں اس گھر کے اندر جو ہیں وہ نازل ہوں۔ ہم کوئی تو ذریعہ دیں تاکہ اللہ اس گھر پہ اپنی توجہ فرما دیں کہ ہاں دیکھو میرا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اور پھر ترغیباً حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بھی فرمایا کہ الف لام میم کو پڑھنا یہ 30 نیکیوں کا ثواب ادا کر دیتا ہے،
اور آپ فرما رہے ہیں لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ ایسی عظیم برکت ہے کہ گھر سے دور وہ رکھیں تو اپنے آپ کو کوئی محروم کر لے ایسی برکتوں سے. اگر کوئی ایک رکوع تلاوت کرتا ہے 3 لیٹرز میں تو 30 نے کیا ہیں. ایک رکوع میں کتنی ہزار لیٹرز ہو جاتے ہیں. ان سارے 1000 لیٹرز کو اگر ہم 10 سے ملٹیپلائی کر دیں تو سمجھ لیں کہ کتنے زیادہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ ثواب مل جاتے ہیں. اب آپ سمجھ لیں کہ اس سے جو انسٹرکشنز ہے ہمیں ہدایت ہے وہ یہ کہ ہم درس قرآن کا اہتمام کریں, عرفان القرآن کی ریسیٹیشن کریں, بامانی پڑھیں, اور جو پڑھیں پھر اس پہ غور و تفکر کریں اور اس پہ عمل کریں کہ میرا اللہ یہ فرما رہا ہے, میرا اللہ جو ہے وہ پچھلی قوموں کے بارے میں فرما رہا ہے, پھر نبیوں کے بارے میں قصص الانبیاء ہیں اس میں, اور پھر اللہ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں, اللہ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں, احکامات ہیں, اللہ کی طرف سے ہدایتیں ہیں. محبوب کی ساری چیزیں جب انسان اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کرتا جائے تو پھر وہ چلتا پھرتا عملی قرآن ہو جاتا ہے. برکت ہی برکت. دوسرے حدیث کی مضامین کی طرف بڑھتے ہیں. راوی اس کے جو ہیں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ, اور آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید کی خاص آیتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتوں کے بارے میں بیان کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے, یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, اور اہل ایمان نے بھی سبھی دل سے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اور اس کی کتابوں پر, اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے, اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی. اے ہمارے رب, ہم تیری بخشش کی طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے. پھر اگلی آیت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے, اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے. اے ہمارے رب, اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے پروردگار, اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار, اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں, اور ہمیں ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, اور ہمیں بخش دے, ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کارساز ہے, پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. یہ 2 بڑی عظیم آیتیں ہیں. ان کے بارے میں ہے تفاسیر میں کہ کہا گیا ہے کہ یہ آیتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات میں فیس ٹو فیس عطا فرمائی, اور انہیں ہر رات کے پہر میں, آخری میں, تاریکی میں جو بھی پڑھے گا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں
کہ وہ اسے قبر کی تاریکی میں کفایت کرے گی۔ اب دیکھ لیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور ان کی پرٹیکولر آیتوں کی طرف جو ہیں ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کے لیے تاکہ ہم قیامت کے دن اور قبر میں کامیاب ہو جائیں۔ آقا علیہ السلام جو ہیں متمنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی وفاداری اور وابستگی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ thank you